औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं गुलाम मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं बुराक डिजिटल। नाज़रीन, फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से एक बार फिर बलूचिस्तान में दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश की गई है और कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई है और निहत्ते मज़दूरों को, निहत्ते मुसाफिरों को जो है निशाना बनाया गया है। इस पे आज बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक़ तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत रहे हैं बाबर यूसुफ़ज़ई साहब। सर, सबसे पहले आपका शुक्रिया। सर, इन्होंने हमेशा ये तासुर दिया है कि हम जो है इदारों के लोगों को निशाना बना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। जब भी ये इदारों को टारगेट करते हैं तो वहाँ इनको नाकामी का वो करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। फिर उसके बाद ये 5-10 सेकंड की, कुछ सेकंड्स की वीडियोस वायरल करके उसको जो है अपनी कामयाबी वो कर रहे होते हैं, शो कर रहे होते हैं कि हम कामयाब हो गए। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब ये इदारों के इससे नाकामी के बाद लौटते हैं तो इनको निहत्ते लोगों का जो है वो करना पड़ता है, टारगेट बनाना पड़ता है। तो निहत्ते लोगों को निशाना बनाना, आप क्या समझते हैं कि फितरतुल हिंदुस्तान की जानिब से ये तो बलोच का वो कहते हैं कि हम तो बलोच हैं, हम ये हैं, वो हैं, तो सिक्योरिटी इदारों के सामने ये लोग क्यों नहीं आते, निहत्ते लोगों को क्यों टारगेट करते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है और अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इन ज़ालिमों को, इन सफ़ा कातिलों को, इन उन दहशतगर्दों को, दरिंदों को जिन्होंने मासूम लोगों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया है, इंशाअल्लाह निशान इबरत बनाएगा और अल्लाह पाक इनकी पकड़ करेगा। देखें, बलूचिस्तान जो है वो रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। बलूचिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, बलूचिस्तान का जो एरिया है वो टोटली डिफरेंट है। कहीं पर पहाड़ी इलाका है, कहीं पर रेगिस्तानी इलाका है, कहीं पर सहराई इलाका है, कहीं पर जो है आपको बहुत ज़्यादा मैदानी इलाका मिलेगा। बलूचिस्तान में जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है। एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट का जो रकबा है, एक ज़िले से दूसरे ज़िले का जो रकबा है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो दहशतगर्द हैं, ये बुज़दिल लोग रात के अंधेरे में सुनसान जगहों पर आकर नाके लगाते हैं और जो मुसाफिर सफ़र कर रहे होते हैं, देखें मुसाफिर कौन होते हैं? मुसाफिर वो होते हैं जो मजबूरी की हालत में अपने किसी काम से जा रहे होते हैं, अपने घर जा रहे होते हैं, अपने प्यारों के पास जा रहे होते हैं। जैसा कि अभी गुज़िश्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, 2 भाई थे। वो 2 भाई जो थे वो अपने वालिद की तदफीन में जनाजे के लिए जा रहे थे। उन्हें मुसाफिर बसों से इन्होंने उतारा, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए, लिसानियत की बुनियाद पर, शनाख्त की बुनियाद पर उन्हें शहीद किया गया। ये बुज़दिल लोग हैं, ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से तो लड़ ही नहीं सकते। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इनको इंशाल्लाह जब उनका सामने होगा, इनका सिक्योरिटी फोर्सेस से इनको जहन्नुम वासिल करेंगी और इनको अच्छा सबक सिखाएंगी। तो ये जो सॉफ्ट टारगेट हैं, ये जो मासूम लोग हैं, ये जो सफ़र कर रहे होते हैं, जो मजदूरी के लिए, अपने बच्चों के रिस्क रोज़ी के लिए बलूचिस्तान आते हैं, अपने घरों को वापस जा रहे होते हैं, इन्हें ये निशाना बनाते हैं। फितनतुल हिंदुस्तान की पूरी कोशिश है कि बलूचिस्तान का अमन तबाह किया जाए, बलूचिस्तान का इस्तेहकाम तबाह किया जाए, बलूचिस्तान में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसे मज़ीद से मज़ीद ख़राब किया जाए। 10-11 मई की रात को जब पाकिस्तान ने भारत को जवाब दिया, उस जवाब आज तक वो जो जवाब था वो भारत से हजम नहीं हो रहा। उस जवाब के बाद भारत ने अपनी प्रॉक्सीज़ को, अपने एजेंडों को, अपने फितनतुल हिंदुस्तान के जो इनके टुकड़ों पर पलने वाले जो एजेंट हैं उन्हें एक्टिव कर दिया। उन्हें कहा है कि जाएं आप बलूचिस्तान में हालात ख़राब करें। तो ये सॉफ्ट टारगेट देखते हैं, ये देखते हैं कि कहाँ पर मुसाफिर आ रहे हैं। मुसाफिर तो नहते होते हैं, उनके पास तो ना कोई हथियार होता है, ना उनके पास कोई ऐसी चीज़ होती है जिससे वो लड़ सके। तो ये ऐसी मुसाफिर बसों को निशाना बनाते हैं, तालीमी दरसगाहों को निशाना बनाते हैं, मासूम बच्चों को निशाना बनाते हैं। इनके पास अफवाज पाकिस्तान से लड़ने का जो है ना, इनके पास हौसला ही नहीं है। अफवाज पाकिस्तान जब इनके सामने आती है, ये दुम दबाकर भाग जाते हैं। 10 मिनट के लिए आते हैं, रोड बंद करते हैं, कार्रवाई करते हैं, किसी मासूम इंसान को, किसी ऐसे शख्स को जिसका इस चीज़ से कुछ लेना देना भी नहीं होता, उसे निशाना बनाते हैं और उसके बाद ये भाग जाते हैं। अच्छा, हमने ये देखा है जितने भी दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, बलूचिस्तान में हों या बलूचिस्तान से बाहर KPK में हों, ख़ासकर फितरतुल हिंदुस्तान के हवाले से मैं बात करूँगा इस सवाल में, कि जितने भी बलूचिस्तान में ख़ासकर दहशतगर्दी के वाक़यात होते हैं, हमने ये देखा है कि यहाँ के बलोचों का और यहाँ के पाकिस्तानियों का जज्बा मुल्क और फ़ौज से मज़ीद जो है बड़ा है उसके लिए। तो आपने जैसा ज़िक्र किया, 2 भाइयों को शहीद किया गया। एक उनके वालिद का जनाजा पहले घर में मौजूद है, यानी कि 3 जनाजे एक ही घर में हो गए। 3 जनाजे एक ही घर में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ पे हकीकत हमें जो देखने को मिलती है वो कुछ अलग ही मिलती है। जज्बा जो है काबिल दीद होता है। उसकी वालदा अपने बेटों की शहादत पे शुक्राना अदा करती है और उसके साथ साथ मुल्क के लिए एक नज़म भी पढ़ती है। तो इस जज्बे को ये लोग कैसे शिकस्त दे पाएंगे? क्या ये मुमकिन है? शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। मैं ऐसी तमाम माँओं को सलाम पेश करता हूँ। मैंने वो वीडियो देखी है जिसमें वो माँ जो है ना अपने बच्चों का इस्तकबाल कर रही है, शहीदों का इस्तकबाल कर रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रही है और पाकिस्तान से मोहब्बत के लिए एक नज़म पढ़ रही है। ये वही तो माएँ हैं जो
مٹی سے, جو اس پاکستان سے, جو اس ملک میں ایسے بیٹے پیدا کرتی ہیں جو دہشت گردوں کے تمام ارادوں کو خاک میں ملا دیتے ہیں. انہی ماؤں کی وجہ سے الحمدللہ ہمارا ملک جو ہے وہ آج قائم و دائم ہے. ایسی بہادر ماؤں نے شیر بچے پیدا کیے ہیں. دہشت گرد کوشش کرتے ہیں خوف پھیلانے کی, دہشت پھیلانے کی, لیکن ان ماؤں نے شیروں کو پیدا کیا ہے. پاکستان کا ہر محب وطن پاکستانی شیر ہے. آپ کتنوں کو ماریں گے؟ آپ نے عثمان اور جابر کو مارا, آپ نے 9-7 اور مسافروں کو قتل کیا, لیکن آج وہ جذبہ دیکھیں, وہ جوش دیکھیں. وہ جذبہ اور جوش کم نہیں ہوا ہے. انشاءاللہ یہ جذبہ اور جوش مزید بڑھے گا. پاکستان انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا. بلوچستان پاکستان ہے, پاکستان بلوچستان ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طریقے سے خوف پھیلا کر, دہشت گردی پھیلا کر پاکستانیوں کے حوصلے کو توڑ دیں گے, ان کی یہ غلط فہمی ہے. پاکستانیوں کا حوصلہ انشاءاللہ اسی طرح جوان رہے گا. پاکستانی اسی طرح اپنی سرزمین کی, اپنے وطن کی, اپنے ملک کی حفاظت کریں گے. اور میں ایسی ماؤں کو سلام پیش کرتا ہوں. اور بالکل دیکھیں, شہادت تو اللہ پاک نے ایک ایسا رتبہ رکھا ہے, شہادت تو ایک ایسا مقام ہے جس کے لیے ہر پاکستانی دعا کرتا ہے. میں دعا کرتا ہوں, آپ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شہادت جیسی عظیم موت عطا فرمائے, ہمیں شہادت نصیب ہو. شہادت ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتی ہے. یہ دہشت گرد تو مردار ہوتے ہیں, ان کے لیے تو شہادت کا, ان کو تو معنی ہی نہیں پتہ کہ شہادت کے معنی کیا ہے. تو میں اس ماں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں, ان شہیدوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ وطن کا ہر سپوت, وطن کا ہر بیٹا اس مادر وطن کے لیے, اس وطن کے لیے اپنی جان قربان کرے گا. فطرت الہندوستان کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں دہشت گردی کے یہاں پہ بلوچستان میں, تو اس کا باقاعدہ جو اعلان ہے وہ بھارت سے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا آپریشن بام کا اعلان کیا گیا, اس کا اعلان بھارت میں استعمال ہونے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے کیا گیا ہے. تو ہم ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں, پاکستان ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے, ادارے ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے میں را اور بھارت ملوث ہیں. اب مزید کیا ثبوتوں کی ضرورت ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں کہ پاکستان میں اور بلوچستان میں یہ جو حالات خراب ہوتے ہیں, دہشت گردی ہوتی ہے, اس میں بھارت براہ راست ملوث ہے. اس سے پہلے بھی میں ایک پوڈ کاسٹ میں کہہ چکا ہوں کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا, آپریشن بام کا آغاز ہوا, BLF نے ایک پریس ریلیز جاری کی. اس سے 3 دن پہلے بابا بنارس نامی ایک اکاؤنٹ ہے ٹویٹر پر, اس نے باہوٹ نامی ایک اکاؤنٹ ہے, اس نے آ کر سوشل میڈیا پر 3 دن پہلے کہا تھا کہ 3 دن بعد بلوچستان میں کوئی بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد ان فتنت الہندوستان نے آپریشن بام کا آغاز کیا. تو اس کے تانے بانے تو بالکل ہندوستان سے ملتے ہیں. فتنت الہندوستان کو فنڈنگ کرنے والا ہندوستان ہے. اجیت دول پرسنلی بلوچستان کے چیپٹر کو دیکھ رہا ہے, نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہے ہندوستان کا, وہ پرسنلی بلوچستان کے چیپٹر کو دیکھ رہا ہے. وہ بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے اس نے پورا ایک ملٹری ونگ بنایا ہوا ہے. وہ ان کے ساتھ کوارڈینیشن کرتا ہے, ان کے ساتھ رابطہ کرتا ہے, ان کو فنڈنگ بھجواتا ہے, ان کو کہتا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے جا کر آج حملہ کرنا ہے, معصوم شہریوں کا قتل عام کرنا ہے, ہماری جو پاکستان میں سرکاری عمارات ہیں ان کو نقصان پہنچانا ہے, لوگوں کی مشینری کو نقصان پہنچانا ہے, عام بلوچ کی جو ترقی اور خوشحالی کے راستے ہیں انہیں آپ نے بند کرنا ہے. یہ سارا ہندوستان سے پلان ہو رہا ہے. یہاں پر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پاس نہ اتنی عقل ہے, نہ ان کے پاس اتنی اسٹریٹجی ہے, نہ انہیں اتنا سب کچھ پتہ ہوتا ہے. یہ بھارت انہیں ساری گائیڈ لائن دے رہا ہے, بھارت سے ساری گائیڈ لائن آتی ہے. جعفر ایکسپریس آپ دیکھیں, جعفر ایکسپریس کو جس طریقے سے ہائی جیک کیا گیا, جس طریقے سے اس کی پلاننگ کی گئی, جس طریقے سے اس کے نقشے بنائے گئے, جس طریقے سے انہیں انسٹرکشنز آ رہی تھیں, واقعہ ہوتا نہیں ہے, بھارتی میڈیا پر چلنا شروع ہو جاتا ہے, بریکنگ نیوز بننا شروع ہو جاتی ہیں. یہ سارا بھارت سے انہیں بتایا جا رہا ہے. انہوں نے ملٹری ونگ بنائے ہوئے, انہوں نے جو ہے نا سوشل میڈیا ونگز بنائے ہوئے. یوگیش کمار کون ہے, سکھوندر سنگھ کون ہے, آنند کمار کون ہے, یہ سارے وہ لوگ ہیں جو بلوچستان میں حالات خراب کرنے کے لیے اجیت دول نے ہائر کیے ہوئے. پھر ویری انفارچونیٹ جو بھارت کے ٹکڑوں پر یہاں پر بیٹھے ہوئے غدار ہیں, جو ان کے ٹکڑوں پر پلتے ہیں, فتنت الہندوستان ہے, وہ اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کرتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, بھارت اس میں ملوث ہے. ہم اس کے ثبوت بھی دے چکے ہیں, عالمی برادری کو ہم دے چکے ہیں. کلبھوشن یادو کا کیس آپ کو یاد ہوگا, کلبھوشن یادو نے کیمرے کے سامنے آ کر خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مجھے ہندوستان نے پاکستان بھیجا اسی لیے تھا, بلوچستان نے بھیجا اسی لیے تھا کہ میں نے بلوچستان کے حالات خراب کرنے, معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے. اس کام کے لیے مجھے ملین آف ڈالرز مل رہے تھے, اس کام کے لیے مجھے جو ہے نا اربوں میں پیسہ مل رہا تھا, کھربوں میں پیسہ مل رہا تھا. تو یہ بات تو واضح ہے کہ پاکستان میں جو بھی دہشت گردی ہوتی ہے اس کے پیچھے بھارت ہے. بھارت نے دہشت گردی کو بطور ریاستی پالیسی اپنایا ہوا ہے. بھارت یہی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو, یہ اس کی ریاستی پالیسی ہے. اجیت دول اس کے اوپر بیٹھ کر جو ہے نا ساری ان کو بریفنگز دیتا ہے, ان کو پریزنٹیشنز دیتا ہے, ان کو پورا گائیڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس طریقے سے حالات خراب کرنے. تو میں آپ کو یہ واضح بتا رہا ہوں کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. اچھا, دنیا کو کب نظر آئے گا کہ بھارت اور را جو ہے دہشت گرد ہیں یا دہشت گردی پھیلانے میں جو ہے ملوث ہیں بلوچستان میں؟ DGISPR نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے تمام ثبوت جو ہے سامنے رکھے ہیں. کیا مزید دنیا کو ثبوت چاہیے یا دینے کی ضرورت ہے؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جب بھی دہشت گردی ہوتی ہے, جہاں بھی سیاسی جتنی بھی جماعتیں ہیں, بے شک ان کے آپس میں اختلافات ہی صحیح, بے شک وہ اسمبلی فلورس پہ آپس میں لڑتے نظر آتے ہیں, لیکن جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. لیکن اختر مینگل صاحب ہیں, وہ ہمیشہ جو ہے
ایسے واقعات پہ خاموشی سادھ لیتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں، پہلے میں آپ کے جو پہلا کویسچن کا جو پہلا پارٹ ہے اس پہ میں آپ کو بات کروں گا. اللہ الحق ہے، بھارت ایکسپوز ہونا، دنیا کے سامنے ننگا ہونا اور بے نقاب ہونا شروع ہو گیا ہے. کینیڈین گورنمنٹ ہو، امریکن گورنمنٹ ہو یا یورپ کے بہت سارے ایسے ممالک ہیں جو اب اس کے اوپر بڑا اوپنلی بات کرتے ہیں کہ بھارت دہشت گردی میں ملوث ہے. کیا بھارت نے کینیڈا میں سکھ رہنماؤں کو قتل نہیں کیا؟ کیا اس نے امریکہ میں سکھ رہنماؤں کو، سکھ علیحدگی پسند جو رہنما تھے انہیں قتل نہیں کیا؟ اس بات کا سب کو ادراک ہو چکا ہے. کینیڈین گورنمنٹ نے تو کچھ عرصے کے لیے بھارت سے اپنے سفارتی تعلقات بھی منقطع کر دیے تھے کہ بھارت ہمارے ملک میں آ کر اگر کسی سکھ رہنما نے اسائلم لیا ہوا ہے، کسی سکھ رہنما نے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے، انہیں قتل کرتا ہے. اور انہوں نے ثبوت دیے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بالکل بہت واضح ثبوت دیے ہیں. ان کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں انہوں نے بڑا تفصیل سے بتایا ہے کہ بھارت کس طریقے سے بلوچستان میں حالات خراب کرتا ہے، پاکستان میں دہشت گردی کراتا ہے. نہ صرف بلوچستان میں، کے پی میں، پنجاب میں، جہاں پر بھی دہشت گردی ہوتی ہے وہاں پر بھارت ملوث ہوتا ہے. کلبھوشن یادو کا انٹرویو انہوں نے سنایا. انہوں نے گلزار، امام شمبے اور سرفراز بنگلزئی جنہوں نے جو ہے سرنڈر کیا، جنہوں نے فوج پاکستان کے سامنے ہتھیار ڈالے، اس کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ ہمیں بھارت پیسے دیتا تھا کہ آپ نے بلوچستان میں معصوم لوگوں کا قتل عام کرنا ہے. تو بھارت ایکسپوز ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بھارت مزید ایکسپوز ہوگا. عالمی برادری کو اب اس بات کا احساس ہو گیا ہے اور اب یہ وہ سمجھنے لگے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ ایک دہشت گرد ریاست ہے. بھارت کا مقصد یہی ہے کہ اس نے دنیا کا امن خراب کرنا ہے، اس نے دنیا میں افراتفری پھیلانی ہے، اس نے دنیا میں دہشت گردی پھیلانی ہے. تو آنے والے دنوں میں بھارت مزید انشاءاللہ بے نقاب ہوگا. دوسری بات جو آپ نے کی اختر مینگر صاحب کیوں بولیں گے؟ وہ تو چاہتے ہی ہیں. ایک زمانے میں وہ نعرہ لگاتے تھے کہ پنجابیوں کا قبرستان بلوچستان بلوچستان. وہ تو ان کا بھائی جو ہے لشکر بلوچستان کو جو لیڈ کر رہا ہے جاوید مینگل، وہ انہی کو دہشت گردوں کو تو سپورٹ کرتا ہے. اس نے تو اپنی کالعدم تنظیم اسی لیے بنائی ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلائی جائے. تو ایک ایسے شخص سے جو خود اس کا حصہ ہے، آپ اس سے کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ ان دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرے گا؟ یہ تو ایسا ہی ہے جیسا مارنگ لانگو سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ دہشت گردی کی کارروائیوں کی مذمت کرے گی. یہ سارے دہشت گردوں سے ملے ہوئے ہیں، یہ دہشت گردوں کے جو ہے نا سیاسی ونگ ہیں، یہ دہشت گردوں کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں. تو ان سے آپ یہ توقع نہیں رکھیں کہ یہ مذمت کریں گے. اور یہ بات کوئی انہونی بات نہیں ہے، آپ کے لیے حیران کن ہوگی لیکن ہمارے لیے حیران کن نہیں ہے. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں سیاست کر رہا ہوں، میں نے ان کو ہمیشہ ریاست کے خلاف، پاکستان کے خلاف ہی کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آج تک ان کو ریاست کے ساتھ تو نہیں دیکھا ہے. شکریہ یوسف سعید صاحب، آپ نے جو ہے آج بھی فطرت الہندوستان کو ہمیشہ کی طرح بے نقاب کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھا ہے. ناظرین، بابر یوسف سعید صاحب کا یہ کہنا ہے کہ عالمی سطح پہ جو بھارت ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہے کہ بلوچستان میں دہشت گردی پھیلانے میں را اور بھارت ملوث ہیں. اب بہت ہو چکا ہے، اداروں کو جو ہے اس پہ کارروائیاں کرنی چاہیے. اور اسی طرح انہوں نے اختر مینگل اور فطرت الہندوستان کے پراکسیز جو ہے مہرنگ لانگو، اس کا یہ کہا ہے کہ وہ کبھی جو ہے ایسے دہشت گردی کے واقعات کی مذمت نہیں کریں گی اور ان سے یہ امید لگانا بھی جو ہے غلط ہے. اسی طرح انہوں نے جو شہید ہونے والے 2 نوجوان بھائی ہیں ان کی شہادت کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا ہے. ان کی والدہ کی جو جذبہ ہے اس کو بھی خراج تحسین پیش کیا ہے اور ان کو سلوٹ پیش کیا ہے. اور ان 2 بھائیوں کو، اس ماں کو بھی براق ڈیجیٹل کی جانب سے بھی ہم جو ہے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں. ناظرین، اگلے پوڈ کاسٹ کے ساتھ، اگلے پروگرام کے ساتھ انشاءاللہ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک دیجیے اجازت. اللہ حافظ.